یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر آپ نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھی نیک کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے سامنے ضرور آئے، وہ نیکی ضرور آئے۔ جو تم نے نیکی کیا ہے وہ تمہارے نظروں کے سامنے آئے گی، اور اگر تم نے برائی کیا ہے، شرارتیں کی ہیں، گناہ کے کام کیے تو وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ جو آج مسئلے چل رہے ہیں، پہلے اس پر میں چند باتیں عرض کر دوں شب برات کے تعلق سے۔ من ہوتا یہ شب برات ہمارے نوجوان جو ہے وہ سیر و تفریح بنا لیتے ہیں اس رات کو، نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس شب برات میں آج نہیں ہیں، وہ قبر میں ہیں۔ حدیث شریف میں جب مریں گے نا تو اللہ سے دعا کریں گے مولا اتنی مہلت دے دیتا کہ ایک نیکی کر لیتا۔ یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، یہاں ہم عمل کرنے آئے ہیں، یہاں ہمارا قیام نہیں ہے، ہم مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ یہاں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں کچھ عبادت کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، صرف ایک ہی مقصد ہے بس، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مگر ان راتوں میں ہم یہ سب کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقوا له، الا من مبتل فعافیہ، الا هكذا كذا او كذا حتى يطلع الفجر، رواہ ابن ماجہ، صحیح ستہ کی جو حدیث ہے، کتب حدیث میں سے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا سال جو ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا مولا یہ دے دے، رزق دے دے، مولا عافیت دے دے، مولا صحت دے دے، مولا شفا دے دے، مولا آسانیاں عطا فرما دے، مگر یہ جو شب آج آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کی سندیں ساری صحیح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی وہ مقدس شب ہوتی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب، کہ ہر پورا سال ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ میری مغفرت فرما دے، مگر آج کی رات اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، فرماتا الا من مستغفر فاغفر له، اللہ فرماتا ہے آج کی رات کہ اے بندے ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں بخش دیتا ہوں اسے۔ روزانہ ہم کہتے تھے مولا ہمیں بخش دے، آج اس کی رحمت اس طرح توجہ کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے آج کی شب شب برات ہے، تو اے بندے آج تو مانگ میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ وہ پوچھتا رہتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے، کون ہے جو چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ الا من مسترزقین، اگر روزی روٹی سے پریشان ہو، کاروبار سے تکلیف میں ہو تو حدیث سنو، سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو کاروبار سے تکلیف میں ہے، کون ہے جس کی روزی تنگ ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے آج تو رزق مانگ لے میں تجھے روزی عطا فرما دوں گا، تیری روزیوں میں برکتیں عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ آج کی شب خود بیان فرماتا ہے کہ آج مانگو مجھ سے۔ پھر فرماتا ہے الا من مبتل، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کوئی تکلیف میں بیمار ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگ آج۔ لوگ ہم کہتے ہیں روزانہ ہم کہتے ہیں اللہ عافیت دے دے، اللہ صحت دے دے، مگر آج کی شب وہ رب ہو کر کے آفر دے رہا ہے، آفر دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، فرماتا آج کی رات بیماری سے مجھ سے صحت یابی مانگو کہ تم اچھے ہو جاؤ تو میں رب ہوں، تمہیں عافیت عطا فرما دوں گا، میں تمہیں صحت عطا فرما دوں گا۔ اور ایسے ہی اللہ پوری رات کہتا رہتا ہے، آپ قربان جائیں وہ رب اس کو کیا پڑھی ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین اس کو کیا پڑھی ہے، مگر وہ رب ہے ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے بندے ٹھیک ہے ایک سال ایسا گزر گیا مگر آج کی شب تو آ جا، آج میں خود آسمان دنیا کی طرف نزول فرماؤں گا، اور فرمانے کے بعد میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مانگ لے جو مانگنا ہے۔ اور یہ کب تک کہتا رہتا ہے؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، پوری رات یہ آفر رہتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت اکرمہ، وہ اس آیت فیما یفرق کل امر حکیم کے تحت فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ نصف شعبان کی رات میں 15ویں شب میں پورے سال کے سارے امور لکھے جاتے ہیں،
پورے سال کے سارے امور لکھے جاتے ہیں۔ اب اس دن بہت سارے لوگ سفر میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ باہر گھومتے ہیں، بہت سارے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، مگر وہ زندہ ہوتے ہیں، مگر اسی شب میں ان کا نام موت کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی دن ان کے لیے موت کا فرمان لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال میں یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15ویں شب ہے، اور اس میں آپ تمام حضرات شب بیداری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیں۔ آج سرکار نے نگاہ نبوت اٹھائی، جب نگاہ نبوت اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ نور ہی نور ہے۔ تو حضرت جبریل سے عرض کیا آج کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آج 15ویں شب ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اللہ تعالیٰ آج کی شب میں اپنے بندوں کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر چند لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے مشرک ہے، جادوگر ہے، زانی ہے، عادی شرابی ہے، کینہ پرور ہے، رشتہ کاٹنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کسی سے نہیں جمتی ہے تو کتنا جیو گے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب ایک ایک دن آپ قبر کے قریب ہو رہے ہو، تو کم سے کم آج معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے مل جاؤ، گلے مل جاؤ۔ یہاں کا ملنا وہاں سرخرو کر دے گا، وہاں سرخرو کر دے گا۔ اب اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام طلبی نے اس کو لکھا ہے، علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ بڑا خوبصورت پتھر ہے، تو جب اس پتھر کو دیکھا تو بڑی حیرانگی ہوئی، کہا مولا اتنا خوبصورت پتھر، تو کہا اس سے تعجب خیز بات دکھاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا دکھا دے، تو پتھر پھٹ گیا، اور جب پتھر پھٹا تو اس میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سوچیں بندے کہاں کہاں عبادت کرتے ہیں، پتھر میں کوئی سوراخ نہیں تھا، اندر عبادت کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو کہا کہ میں اسی پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو کہا کھاتے کیا ہو؟ تو کہا یہ دیکھیے، تو انگور کا ایک گچھا تھا، وہیں پہ ایک درخت لگا ہوا تھا، کہا تھا جب خواہش ہوتی اسی سے کھا لیتا ہوں، یہ جو پانی بہہ رہا ہے اسی سے پی لیتا ہوں، 400 سال ہو گیا دنیا دیکھا ہی نہیں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا اس سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نیکوکار کون ہو سکتا ہے کہ 400 سال سے اس کے اندر عبادت کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں اپنے محبوب کی امت کو ایک رات دوں گا جس کو شب برات کہتے ہیں، ایک رات دوں گا جس کو شب برات کہتے ہیں، اور میرے محبوب کی امت کے افراد آئیں گے اور 2 رکعت نفل پڑھیں گے، شب برات میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ روح اللہ میرے محبوب کے امت کی 15ویں شب میں شعبان المعظم کے 2 رکعت جو نفل وہ پڑھ لیں گے، اس عابد کے 400 سالہ عبادت پہ میں بھاری فرما دوں گا۔ یہ وہ شب آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ایک دوسرے سے صلح کر لیں، اگر بات چیت نہیں ہے تو وہ شروع کر دیں، اور پھر